جب میں نے یہاں پاکستان کے سیاسی نظام اور ساری چیزوں کو دیکھا کہ کس طریقے سے چائنیز اور امریکنز انفلوئنس کرتے ہیں پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز کو، فائنینس کرتے ہیں انہیں، اور سپریس کرتے ہیں کہ ہرگز پاکستان کے اندر وہ نظام نہ آئے جس نظام کا نام نظام محمدی ہے، وہ نہ آئے۔ سو یہ ساری چیزیں دیکھ، اور نظام محمدی بیٹی میں جانتا ہوں لوگ ہمارے آڈینس متنفر ہیں اس نام سے، اس میں مجھے کہنے میں کوئی باک نہیں، نعوذ باللہ من ذالک، اس لیے کہ اتنی بھونڈی شکل اسلام کی پیش کی ہے جماعت اسلامی نے، اور ہمارے اور جو سیاسی جماعتیں مذہب کے نام پر جو بدماشی کرتی چلی آئی ہیں، کہ لوگ تو توبہ توبہ کرتے ہیں اسلام کے نام سے اور اسلام کی ایک پولیٹیکل حیثیت سے۔ سو یہ صورتحال جہاں ہو وہاں پر میرے جیسا ایک آدمی جس کی ساری روشنی وہاں سے آئی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے، سو مجھے پہلے اپنی اس قوم کو تیار کرنا تھا۔ اب ٹو آنسر یور کوشچن، باوجود سپریشن کے جو مجھ پہ تھی، دیکھیے آج میری آپ رسائی دیکھیں کہ میرے جیسے آدمی کی جس کی آواز کو سپریس کر دیا، دبا دیا، آج پاکستان کی ایک مایا ناز اینکر آپ نسرین، آپ کے سامنے مجھے یہ شرف حاصل ہے کہ آئی ایم ڈائریکٹلی ٹاکنگ ٹو یو، حالانکہ آپ کو ملینز آف لوگ جانتے ہیں، میرے بھی نام سے انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کے لوگ مجھے جانتے ہیں، لیکن پاکستان کا مین سٹریم میڈیا مجھے نہیں جانتا۔ انہوں نے ایک پراپیگنڈا مہم میرے خلاف چلائی، کچھ مین سٹریم میڈیا پہ کچھ چیز میرے بارے میں، وہ بھی اس لیے کہ عمران خان کی جو گورنمنٹ تھی، they did not permit any rival، انہوں نے اجازت ہی نہیں دی عمران خان کی گورنمنٹ نے، اور اس سے پہلے بھی جو بھی آپ کے ہاں اسٹیبلشمنٹ ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ قادیانی جماعت، اور لیٹ می سے دس وداؤٹ اینی ڈاؤٹ، قادیانی جماعت از سچ اے پاورفل انڈر گراؤنڈ پولیٹیکل پارٹی آف پاکستان۔ دے آر کنگ میکرز، جس طرح سے امریکہ کے کنگ میکرز یہودی ہیں نا، تو آپ کہتے ہو کہ جی یہودی ہیں، اگر کوئی ان کی گڈ بکس میں ہے تو وہ امریکہ کا پریزیڈنٹ بن سکتا ہے، اگر یہودیوں کی آپ گڈ بکس میں نہیں ہے، امریکہ کا پریزیڈنٹ آپ نہیں بن سکتے۔ اسی طرح سے قادیانی جماعت کا یہ ہے۔ سو دس از واٹ they destroyed me, they did their best۔ سو اب اللہ کے فضل و کرم سے دیکھیے، ایک چیز قرآن مجید میں ذکر ہے جس کو منزل بمنزل کہتے ہیں، ایک چیز آگے آہستہ آہستہ بڑھتی ہے۔ تو آج اللہ کے فضل و کرم سے اتنی رسائی ہوئی، ایز سون ایز مجھے پاکستان کے وہ نوجوان مل جائیں گے جو سیاست میں بلیو نہیں کرتے، مجھے ایسوں کی تلاش ہے کہ کیا جمہوریت اور اسلام ساتھ ساتھ چل سکتے ہیں، اس لیے کہ سیاست آپ کے ہاں اسی ڈیموکریسی، اسی کا نام ہے جہاں پیسے والے لوگ ڈھول ڈمکا کرتے ہیں، شور مچاتے ہیں، پھر ان کی الیکشن ہوتی ہے، ہر الیکشن کی سیٹ پر 2-2 کروڑ، 3-3 کروڑ، 4-4، 5-5 کروڑ۔ یہ بیٹی اس تجربے سے میں گزرا ہوں، 2 الیکشنز میں جنت پاکستان تحریک کو میں نے فائنینس کیا، 2013 کا الیکشن، 2018 کا الیکشن، میں نے ہر کینڈیڈیٹ کو جو میرے ساتھ کھڑا ہوا ان کو، اللہ گواہ ہے، 50 ہزار روپے، اس سے زیادہ تو میری توفیق نہیں تھی، اور میں نے ان سے کہا کہ آپ کی جو پوسٹرز، پبلیکیشنز، وہ سارا میں کراؤں گا، باقی آپ کیجئے۔ لیکن ہماری حیثیت ہی کیا ہے، 50 ہزار روپے والا کینڈیڈیٹ، اتنے میں تو آپ پوسٹر، اور ایک طرف وہ ہیں جو حلوے مانڈے اور بریانیاں اور نعرے۔ تو اس تجربے نے مجھے جو چیز سکھائی، اور میں نے غور کیا کہ یہ رستہ کبھی بھی انقلاب نہیں لا سکتا۔ اگر یہ رستہ انقلاب کا ہوتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس جمہوریت کا خوب پرچار کرتے۔ تو جو چیز آپ نے پوچھی کہ کیا سیاست اور اسلام ایک دوسرے کے ساتھ کمپیٹیبل ہیں، اس کا سمپل آنسر ہے نو، نو۔ قرآن کریم میں یہ جو ہمارے ہاں ایک لفظ بولا جاتا ہے کہ جی ہمارے ملک پر آمریت سوار تھی، او جی آمریت یہ تھی، آمریت نے یہ کر دیا، آپ کو یہ معلوم ہی نہیں، لوگوں کو بیٹی معلوم ہی نہیں کہ یہ آمریت لفظ جو ہے قرآن کریم میں 216 250 مرتبہ امر لفظ استعمال کیا ہے۔ یعنی یہی آیت جو میں نے آپ کو سنائی،
ان اللہ لا یغیر ما بقوم، اس سے پہلے ہے یحفظونہ من امر اللہ، وہ حفاظت کرتے ہیں اس آمریت کی جو گورنمنٹ نے قائم کی ہے. یعنی گورنمنٹ ایک، آپ دیکھیے کہ اس کائنات کا سارا نظام آمریت کے ساتھ چل رہا ہے. آپ اور میں رائے نہیں رکھتے کہ سورج جو ہے کل کتنے بجے نکلے گا. ایک کنٹرول کا سسٹم ہے. اللہ تبارک تعالیٰ کا سارا نظام اسی ڈکٹیٹرشپ پہ ہے. تو جو آیت ہے اس پہ آپ غور کیجئے، بسم اللہ، اس لفظ کو گوگل کیجئے آپ گوگل ٹرانسلیشن میں. بسم اللہ کی ٹرانسلیشن بنے گی آن بہاف آف گاڈ. تو نبی اکرم نے ایک گورنمنٹ قائم کی تھی دیٹ ایکٹس آن بہاف آف گاڈ، یعنی اللہ کا قانون پر مبنی ایک نظام حکومت جسے آپ نے کرسی عطا کی تھی قانون کو. تو یہ امریکہ نے بھی جس چیز کو کہا کہ جو ٹامس جیفرسن نے امریکہ کا آئین لکھا تو اس نے جو بات کہی وہ یہ تھی کہ یہ چیزیں جسے قرآن کریم نے آیات بینات کہا ہے کہ یہ جو قوانین ہیں یہ سیلف ایویڈنٹ ٹروتھس ہیں. سیلف ایویڈنٹ ٹروتھس، عورت اور مرد برابر ہیں، ہر انسان کو جینے کا پورا حق ہے، کسی انسان کو اس بات کا حق نہیں کہ کسی دوسرے انسان کو اپنا غلام بنائے، کسی انسان کو اس بات کا حق نہیں. تو ان فنڈامنٹل پرنسپلز پر امریکہ فاؤنڈڈ ہے، انہی پرنسپلز پر. تو آمریت جو ہے جسے آپ ڈکٹیٹرشپ بدقسمتی سے کہتے ہو، اور اس لفظ کو ہم نے یعنی ان لوگوں نے رج کے خوار کیا ہے اس لفظ کو. یہ لفظ امر اللہ، یہ آمریت ڈکٹیٹرشپ جسے آپ کہتے ہیں. ابھی حال ہی میں پرویز مشرف صاحب کا انتقال ہوا، سب نے کہا جی یہ ڈکٹیٹر تھا، آمر تھا، یہ تھا وہ تھا. اس سے پہلے یہ سارا کا سارا آپ کے ہاں جتنی بھی پروگرس ہے یا جو بھی ہوتی ہے، اٹ از تھرو اے ڈکٹیٹوریل سسٹم. قرآن کریم نے اس کے لیے سلطان لفظ استعمال کیا ہے، سلطانی نظام جسے کہتے ہیں، کہ اس نظام میں یہ جمہوریت کے ڈڈو نہیں ہوتے. یہ جمہوریت، اس لیے جمہوریت تو یہ ہے کہ جی اکثریت کو آپ اکٹھا کر لیں، اس کے بعد ان سے مرضی کے قوانین بنوا لیں، ان سے آپ ٹیکسز بنائیں. تو نبی اکرم نے جن لوگوں کو مشرکین کہا تھا، شرکا کہتے ہیں بزنس کو، تو یہ جتنے بزنس مین تھے ان کو مشرکین کہا. ان کی جنگی اس بزنس مین کے ساتھ تھی جو لوگ جمہوریت کے کو چلاتے ہیں. کون چلاتا ہے ڈیموکریسی کو؟ جمہوریت چلائی جاتی ہے، بزنس مین پیسے دیتے ہیں. آپ ابھی بھی دیکھ لیجئے سیاسی جماعتوں کو فائنینس کون کرتا ہے؟ بزنس مین، کیونکہ ان کو اپنی مراعات لینی ہوتی ہیں. آپ لوگوں سے یہ جو جھوٹ بولا جاتا ہے، اور یہ ساری باتیں میں نے بیٹی اس تجربے سے حاصل کی ہیں جو گزشتہ 13-14 سال کی ایکٹیو پارٹیسپیشن ان اے پولیٹیکل پروسیس کے ذریعے سے میں نے سیکھی کہ یہ کھیل اصل میں ہے کیا. اور وہ شجر ممنوعہ جس کا قرآن کریم میں ذکر ہے کہ خبردار، ابن آدم سے کہا تھا اس کے قریب بھی مت جانا ورنہ تم ظالمین ہو جاؤ گے. وہ شجر ممنوعہ اور کچھ نہیں، اس میں یہ لفظ ہے ہاذہ الشجرہ، دس ڈیموکریسی، ڈو ناٹ ایور گو کلوز ٹو دیٹ. اس لیے کہ ڈیموکریسی ایک ایسا پروسیس ہے جو مدتوں سے رائج تھا، حضور کے زمانے سے پہلے. اینشنٹ گریس میں یہی چیز تھی، یہی بدماشی تھی، یہی فرعونی نظام تھا جو آپ کے ہاں پاکستان میں رائج ہے. اور اس فرعونی نظام کے تابع رہتے ہوئے آپ لوگ کبھی تبدیلی کا نعرہ لگاتے ہو، کبھی ایک نعرہ کبھی وہ، اور کوئی تبدیلی آپ کے ہاں نہیں آتی. تبدیلی آ ہی نہیں سکتی. جو قرآن کریم میں یہ آیت ہے، اللہ بھی تبدیل نہیں کر سکتا جب تک آپ اس ڈیموکریسی کو اپنے بلیف سسٹم سے خارج نہیں کرتے.